بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ خانقاہ کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر تزکیہ نفس ہو، ہمارے اندر رذائل نہ ہو، فضائل پیدا ہو جائے، قرب الہی بڑھے۔ اسی لیے مشائخ کے یہاں پہلے اول درجہ کیا ہے کہ تم یہاں آئے ہو، نبی کی اتباع کرو، ان کی سنت پہ عمل کرو۔ یہ خانقاہ کا پہلا سبق ہوتا ہے، تو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ آرام طلبی منع نہیں کرتے وہ لوگ، لیکن غفلت والی زندگی نہیں، بیدار والی زندگی ہو، مالک کو مت بھولنا۔ سنن عاجیہ میں یہی تلقین کی علیہ السلام نے، ہر سنت جو ہے اس میں کشش ہے، وہ راستہ دکھاتی اللہ تعالیٰ کی طرف، معرفت کا خزانہ ہے سنن عاجیہ۔ چونکہ نبی نے سنت ادا کی، حکم ربی سے ادا کی، ان کی سنت پہ عمل کرو۔ ان کا کہنا مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لیا تم نے۔ پھر دوسرا سبق دیتے ہیں خانقاہ میں، اب تم یہاں آئے ہو، اپنا آرام چھوڑا، تم نے مجاہدہ کے لیے آئے ہو، اب مالک کا نام اس کو رٹو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ حافظ ہوتا ہے ایک آیت کو کئی بار پڑھتا رہتا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، یاد ہو جائے۔ ایسی شروعات ہوتی ہے نفی اس بات کی۔ خانقاہ کے اندر جو ہے نفی اس بات پہلے بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ضرور کراتے ہیں۔ نفی اس بات کی جب تکمیل ہو جاتی ہے پھر اس پر ذات رہ جاتا ہے، اللہ اللہ کہلاتے ہیں۔ سید طائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مکی فرماتے تھے، نظر کو اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ غیا تیرا۔ دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی، غیر اللہ کی جگہ نہیں۔ اس لیے کثرت ذکر، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل بیٹھ جائے، اس کی معرفت دل میں بیٹھ جائے۔ یہ دوسرا سبق ہے خانقاہ کا، کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت، یہ خلاصہ تصوف کا ہے۔ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کو کچلنا پڑے گا تاکہ تم مالک کا نہ بھولو۔ بندہ بن کر رہو، باغی بن کر نہیں، باغی بن کر نہیں، باغی بن کر نہیں۔ اللہ